السلام علیکم پائیں، بات ہوگی مدر آف آل ٹریڈ ڈیلز کی، جو کہ یورپی یونین اور بھارت کے بیچ ہوئی ہے۔ دنیا کی دوسری اور چوتھی بڑی جو معاشی طاقت ہے اس کے بیچ یہ جو مدر آف آل ٹریڈ ڈیل ہوئی، یعنی بھارت اور یورپ کے بیچ، اس میں ایسا کیا ہے کہ نریندر مودی پھولے نہیں سما پا رہے؟ اس میں ایسا کیا ہے جس سے پاکستان کو خدشہ اور خطرہ ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ امریکی صدر اور امریکی سرکار ایک بڑا خوفناک رد عمل دے رہی ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ امریکہ اب ایک بار پھر یورپ کو اور بھارت کو دھمکی دے رہا ہے؟ کیا امریکہ اس ڈیل کو روک پائے گا جو ہو چکی؟ اس سے فوائد کیا ہوں گے بھارت کو؟ ہم پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ موضوع تفصیل بڑی دلچسپ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو ہم یہ ویلاگ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر کرتے ہیں کہ مصدقہ کانٹینٹ جو دنیا بھر میں چھپا ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ مجھ سے سنتے جائیں۔ کووڈ پھیلا، دیگر اہم بیماریاں پھیلیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں یہ بیماریاں آتی ہیں وہاں تمام ایونٹس منسوخ ہو جاتے ہیں، لوگ ٹریول نہیں کرتے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ بھارت میں اور آس پاس کے کئی ممالک میں ایک بڑا خوفناک وائرس جنم لے چکا ہے۔ اس وائرس کو نیپا وائرس کہا جا رہا ہے، NIPAH۔ یہ وائرس جو ہے ویسٹ بنگال میں بالخصوص پھیلنا شروع ہوا ہے، 5 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس اور اس کے اوپر خبر میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وائرس اس وقت آیا ہے بھارت میں جب بھارت اگلے ماہ سے T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے سری لنکا کے ساتھ مل کے، اور بنگلہ دیش انکار کر چکا ہے وہاں جانے سے، اور پاکستان اس سلسلے میں بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے جو انعقاد ہے T20 ورلڈ کپ کا بھارت میں، یہ وائرس اگر تیزی سے پھیلتا ہے جس میں اس میں پوری طاقت ہے، تو اس ورلڈ کپ کے اوپر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں۔ یہ ورلڈ کپ کا انعقاد منسوخ ہو سکتا ہے until unless کہ انڈین ہیجمنی کام نہ آ جائے۔ یہ 7 فروری سے ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جو بھارتی حکام ہیں ان کی صحت سے، انہوں نے بتایا کہ جو مغربی بنگال ہے وہاں پہ 5 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ وائرس پھیلتا کیسے ہے بتاتا ہوں میں آپ سے۔ 100 سے زائد افراد ایسے ہیں جنہیں کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔ کوارنٹین تو اب آپ سمجھتے ہیں کووڈ میں ہم سب بھگت چکے ہیں۔ یہ اگر تیزی آئی تو خود ماہرین مانتے ہیں کہ کنٹرول میں نہیں رہے گا اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ورلڈ کپ کی تیاریاں ہوں، لاجسٹکس ہوں، سفری انتظامات، ان کو یا یقینی کی صورتحال سے یہ دو چار کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وائرس ہوتا کیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 40 سے 45% تک جو افراد اس میں متاثر ہوتے ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس قدر خطرناک یہ وائرس ہے کیونکہ اس کی کوئی ویکسین ابھی دستیاب نہیں جو فوراً اس سے چھٹکارا کسی شخص کو دے سکے۔ یہ جو پگز ہیں، سور جسے ہم کہتے ہیں، یا جو چمگادڑیں ہوتی ہیں جو فصلوں پہ سبزیوں پہ بیٹھتی ہیں، ان سے ٹرانسفر ہوتا ہے انسانوں کے اندر۔ اور یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کے بتایا تھا کہ یہ ٹاپ 10 جو خطرناک وائرس انسانی زندگی میں انسانوں کو درپیش ہیں ان میں سے ایک ہے۔ کووڈ اس میں شامل ہے، زکا وائرس کا نام بھی آپ نے سنا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور 14 دن تک بندے کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ 1998 میں سب سے پہلے ملیشیا کے جو کسان تھے ان کو اس سے بھگتنا پڑا، اور بھارت اس سے پہلے بھی اس وائرس کا شکار رہ چکا ہے 2001 میں اور 2007 میں۔ ابھی ریسنٹلی جو کیرلا نامی اسٹیٹ ہے وہاں اس کا ہاٹ سپاٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پہ 2018 میں 19 کیسز رپورٹ ہوئے تھے جس میں 19 میں 17 جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تو بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے ورلڈ کپ کے انعقاد کے اوپر۔ آ جاتے ہیں مدر آف آل ٹریڈ کے اوپر، کیونکہ بھارت اس وائرس کے اوپر بات کرنے کی بجائے جشن منا رہا ہے اور بتا رہا ہے دنیا کو دیکھیے ہم نے کارنامہ کر دیا۔ نریندر مودی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاہے گاہے کسی کو سالگرہ مبارک کرنی ہو، کسی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہو، کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو، وہ تب حرکت میں آتا ہے۔ بالخصوص جنگ کے بعد ذرا لمیٹڈ ان کی آؤٹ ریچ تھی، لیکن جب یہ کل کے دن یعنی منگل کو جب یہ معاہدہ طے پایا یورپی یونین اور بھارت کے بیچ، تو نریندر مودی جو ہیں وہ یورپی یونین کے جو صدر ہیں، یورپی یونین کمیشن کی جو خاتون پریزیڈنٹ اس کمیشن کی، ان کے ساتھ موجود ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، روایتی سکارف پہنا ہوا انہوں نے پہنایا ہے۔ تو نریندر مودی نے کل رات تک جو میں نے گنا 34 ٹویٹ کیے انہوں نے اس خوشی میں۔ ان 34 ٹویٹس میں سے کوئی 20 سے زائد لگ بھگ 27 ٹویٹس ایسے ہوں گے جو مختلف زبانوں میں تھے، یعنی وہ تمام ممالک جو یورپی یونین کا حصہ ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی، ان کی مقامی زبان، چاہے وہ چیک ہے، چاہے وہ فرینچ ہے، چاہے وہ اٹالین ہے، اس زبان میں انہوں نے ٹویٹس کر کے بتایا دنیا کو دیکھے میں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ جو یورپی یونین کمیشن کی ہیں ارسلا خاتون، ان کے ساتھ یہ کھڑے تھے۔ پھر جو یورپین کونسل کے صدر ہیں انٹونیو کوسٹا، ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جو اس ڈیل کا خلاصہ ہے 22 صفحات پر مشتمل اس کے فیوز و برکات EU کی ویب سائٹ پر آفیشلی اب دستیاب ہے۔ اس ڈیل میں ہے کیا، آگے چلنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ BBC انگلش ہو، CNN جیسی ویب سائٹ ہو، رائٹرز، گارڈین، نیو یارک ٹائمز،
ان تمام نے، فائنینشیل ٹائمز نے اس خبر کو نمایاں کوریج دی. ایک دا اکانومسٹ نامی اخبار بھی ہے، لندن بیسڈ ہے، انڈین اثر و رسوخ بھی اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس نے بڑی دلچسپ سرخی جمائی. دی اکانومسٹ نے لکھا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یورپ اور بھارت کے بیچ، اس ڈیل کا کریڈٹ در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف کی دھمکیاں دیں، جو اپنی انپریڈکٹیبل نیچر شو کی، جو ممالک کو مختلف دھمکیاں دیں، اس کا نتیجہ ہے کہ دو بڑی قوتیں یعنی یورپ اور بھارت یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ ڈیل کی، تو ٹرمپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس میں ہے کیا. بھارتی پرائم منسٹر نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی ڈیٹیل چھاپ رکھی ہے. 13 بہت بڑے جو اس کے فوائد ہیں وہ انہوں نے چھاپ رکھے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ. سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ مودی صاحب لکھتے ہیں کہ دس ڈے ول بی ریممبرڈ فار ایور. یہ دن ہمیشہ دنیا کو یاد رہے گا. کیوں؟ وہ بار بار کہتے ہیں 25 سے 27 کے بیچ ان کا یہ دورہ ہوا کہ دنیا کی جو 1/3 ٹریڈ ہے، دنیا کی 1/3 ٹریڈ، وہ ان دو دھڑوں کے بیچ، ان دو اتحادیوں کے بیچ اس کا شیئر ہے. اس سے آپ اس کی والیوم کا اندازہ کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی دوسری اور چوتھی جو بڑی اکانومیز ہیں وہ آپس میں جڑ گئی ہیں، اور 25% جو دنیا کا جی ڈی پی ہے وہ اس ڈیل سے طے ہوگا. اس ڈیل میں 25% حصہ ہمارا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو $75 بلین کی جو ایکسپورٹس ہیں وہاں تک ہمیں ایکسیس ملے گی. اور جو ٹیرف عائد ہوتا تھا مختلف مصنوعات پہ جب ایک ملک دوسرے ملک کو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں 9425 لائن جو ہیں انڈین ایکسپورٹس کے سلسلے میں، جو انڈین چیزیں باہر جاتی ہیں ان کے اوپر ٹیرف ختم ہو جائے گا. ایکسپورٹ انجن اس کا $75 بلین کا ہوگا. ہم ریڈی ٹو ٹیک آف ہو چکے ہیں. 99% جو بھارتی برآمدات ہیں وہ ڈیوٹی فری ہو جائیں گی. اور اس میں آئی ٹی ہے، فائنینس، ایجوکیشن ہے، میڈیسن ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم اس میں پیش رفت ہوئی، کیونکہ امریکہ تو امیگریشن کے معاملات پاز کر رہا تھا، بھارتیوں کے ساتھ ٹیرف بھی امپوز کر رہا تھا روس کے ساتھ تیل خریدنے کی وجہ سے. لیکن مودی نے خوشی سے یہ لکھا ہے فخری انداز میں کہ جو بچے ہمارے باہر جا کے ممالک میں پڑھیں گے، وہ اسٹڈی ان کو ویزا 9 ماہ کا دیا جائے گا تاکہ وہ نوکری کر سکیں. یہ نریندر مودی نے اس کا فخریہ اعلان کر رکھا ہے آپ نے اس ٹویٹ کے اوپر جو بار بار انہوں نے کیا. یہ رہا میرے پاس BBC اردو کا صفحہ. مدر آف آل ڈیلز، 27 یورپی ممالک کے ساتھ تاریخی تجارتی معاہدے سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا. ابھیشیک ڈے نے اور مکھرجی صاحبہ نے اور جیسیکا پارکر نے یہ خبر کی BBC اردو کے لیے اور انگلش کے لیے. یہ رہا میرے پاس گارڈین کا تراشا. گارڈین نے خبر لگائی، مدر آف آل ڈیلز، EU اینڈ انڈیا سائن فری ٹریڈ ایگریمنٹ، ٹیرف کٹ ٹو 0 فار مینی انڈسٹریل پروڈکٹس انکلوڈنگ آئرن اینڈ اسٹیل، پلاسٹک، کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکلس. الغرض یہ کہ اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن ساتھ میں 2 باتیں سن لیں. انڈیا کا جو ٹیرف 99.5% تمام مصنوعات سے ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. 2032 تک یہ اپنا حجم جو ہے یہ 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں کئی گنا بڑھا چکے ہوں گے. اور یہ 20 سال سے جاری ان کی گفت و شنید یا معاہدے ہیں جس کا یہ ثمر ہے جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے. میں نے خلاصتاً اس کو دیکھنے کی کوشش کی. جتنی بھی کارز ہیں، ڈیوٹیز آن کارز ول فال فرام ہائی ایز 110 ٹو ایز لو ایز 10%. جو یورپ سے گاڑیاں یہاں آتی ہیں جن کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے 110%، وہ کم ہو کر 10% تک ہو جائے گی، اور یہ 5 سے 10 سال کے اندر ہوگی. جو لیویز ہیں مشینری کے اوپر، کیمیکل کے اوپر، فارماسیوٹیکل کے اوپر، وہ ایلیمینیٹ کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی. لیوی کی مد پہ جو ٹیکس لگتا ہے. ایگری فوڈ ٹیرف جو ہے وہ ابھی 36% کے آس پاس ہے. دونوں جو دھڑے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. جو بھارت کی جانب سے وائن یا دیگر چیزیں مشروبات کی مد میں جاتی ہیں 150 سے 75% ہے، وہ صرف 20% تک رہ جائے گی. جو آلیو آئل کی ٹیرف ہے، جو آلیو آئل بھارت بھیجتا ہے باہر ان یورپین ممالک کو، آپ کو پتہ ہے وہ 5 سال کے اندر 0% ہو جائے گا، بالکل 0، کوئی ٹیرف نہیں لگے گا. اس کے علاوہ آل امپورٹس ٹو EU ٹو کنٹینیو ٹو میٹ اسٹرکٹ EU فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈس، بٹ a new EU India climate cooperation platform to be launched in 2026. یہی نہیں بلکہ یورپی یونین will cut tariffs on 99.5% goods traded over 7 years. اگلے 7 برسوں میں جن چیزوں کی ایکسپورٹ کرے گا بھارت، اس کے اوپر 99.5% ٹیرف کٹ کر دیا جائے گا. اس میں لیدر پروڈکٹس بھی ہیں، کیمیکل بھی، ربر اور دیگر چیزیں شامل ہیں. ایک بات بڑی اہم ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے یہاں پہ، کہ ہم سوچ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی دفاع کا ایلیمنٹ نہیں ہے. دفاع کا ایلیمنٹ ہے. انہوں نے سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس پارٹنرشپ کے بارے میں بھی ذکر کر رکھا ہے. مثلا نیشنل سیکیورٹی سب سے بڑا فوکس ہوگا، ایڈوانس ڈیفنس ٹیکنالوجیز کا ایکسچینج ہوگا، بوسٹ ٹو میک ان انڈیا ان ڈیفنس سیکٹر، کہ بھارت میں دفاعی مصنوعات کی پیداوار کو یقینی بنایا جائے گا. مور ڈیفنس مینوفیکچرنگ جابس اس سے کریٹ ہوں گی. یہ انہوں نے خود سے اپنے ہاں لکھ کے لگایا اس ڈیل کی روشنی میں. اب آ جاتے ہیں آگے. 27 ممالک، 1.4 ارب لوگ بھارت کے،
اور دوسری بڑی معیشت اور چوتھی بڑی معیشت کے بیچ یہ کھاتا 25% عالمی تجارت کی نمائندگی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2024-25 کے دوران 136 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی، جو کہ ایک دہائی کے دوران دگنی ہوئی ان ممالک کے بیچ۔ یہ 2007 میں مذاکرات شروع ہوئے اس سلسلے میں اور رکاوٹوں کا سامنا رہا، لیکن 2022 اصل سال ہے جس کے بعد اس کی بنیاد بنی جو آج ان کی ڈیل ہوئی ہے۔ آگے جا کے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان دونوں مہمانان خصوصی کو، جو ریپبلک ڈے کی پریڈ بھی بھارت کی، اس کا مہمان خصوصی بنایا ہوا تھا، یہ بتانے کے لیے، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بالخصوص دنیا کو پیغام اور بالخصوص ٹرمپ کو پیغام دیا نریندر مودی نے ان دونوں شخصیات کو ریپبلک ڈے کی پریڈ میں بلا کے اور پھر یہ معاہدے کر کے اور بار بار ٹویٹ کر کے۔ امریکہ کا رد عمل میں بیان کر دیتا ہوں۔ ABC نیوز چینل ہے امریکہ کا، وہاں امریکی سیکرٹری خزانہ ہے اسکاٹ بیسنٹ، انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے یورپ سے زیادہ قربانیاں دی۔ ہم نے روس سے تیل خریدے پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا اور اس کے بدلے میں یورپ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، شکوہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا روسی خام تیل انڈیا جاتا ہے، اسے وہاں ریفائن کیا جاتا ہے اور یورپی ممالک ریفائنڈ پروڈکٹ خریدتے ہیں بھارت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خلاف جنگ کے لیے فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک وہ یوکرین میں جنگ نہیں روکتی۔ اس موقع پر ہوا کیا؟ اس نے کہا جی ہم نے انڈیا پر ٹیرف عائد کیا جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے، لیکن یورپی ممالک نے روسی تیل کی خریداری کے لیے انڈیا پر کسی قسم کا ٹیرف عائد کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے۔ ایک صحافی نے ان سے امریکی سیکرٹری خزانہ سے پوچھا کہ آپ یورپی ممالک کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا بیوقوف نہیں، لیکن یہ احمقانہ عمل ہے، یہ احمقانہ عمل ہے، جس کی اس نے تصدیق کی اس ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے۔ یہ میں آپ کو ایک دو باتیں اور واضح کرتا ہوں بھارت کے اور امریکہ کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ ایک بات سمجھیے، پاکستان انڈیا جنگ کے بعد جو ٹرمپ کی پرواز تھی، پاکستان کے جو دفاعی معاملات تھے، سعودی عرب ہو یا ترکیہ ہو یا پاکستان سے F-17 طیاروں کی خریداری میں اضافہ ہو، بورڈ آف پیس کے معاملات ہوں، یا جس طرح سے ٹرمپ نے یورپی یونین کو للکارا، رگڑا، نیٹو کو فارغ اور کوڑے کی ٹوکری قرار دیا، مودی کو جیسے بار بار وہ مخاطب کرتا رہا، تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ بظاہر بھارت خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور بھارت کے آپشنز ختم ہو چکے ہیں، لیکن بھارت خاموشی سے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے متبادل منڈیوں کی طرف رخ کیا، وجہ ان کے پاس کچھ ہے بیچنے کو، ان کے پاس IT ہے، ان کے پاس کیمیکلز ہیں، ایگریکلچر فوڈز ہیں۔ اب ایک خبر میں آپ کو اور دوں کہ جو اپریل ہوتے ہیں، جتنے پہناوے ہوتے ہیں، جتنی انڈسٹری ہوتی ہے اس سے جڑی، اس کو جو ایکسیس ملے گی بھارت کو یورپ میں ٹیرف کے بغیر، تو اس کا مقابلہ بنگلہ دیش اور پاکستان کیسے کریں گے؟ جو جب چیزیں بھیجتے ہیں تو سرٹن ٹیکس اور لیویز تو لگتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان پروڈکٹ کی مانگ میں اضافہ ہوگا یا ان کی ایکسیس آسان ہو جائے گی، تو وہ وہاں پہ کھاتا زیادہ بڑھے گا۔ پاکستان کے لیے خدشات ہیں، کیونکہ ایک مارکیٹ جہاں بھارت کا اتنا اثر و رسوخ ہو جائے گا، اسے کمپیٹ کیسے کریں گے، جبکہ ہمارے یہاں انڈسٹری جو ہے وہ ان گنت چیلنجز کا آلریڈی سامنا کر رہی ہے۔ بجلی مہنگی، انڈسٹری بند ہونے کی شکایت آتی ہیں، ٹیکسز کی بہت بھرمار ہے، تو باہر کیسے ہم بھیجیں؟ تو یہ خدشہ ہے کہ جو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں جیسے لیدر کی یا پہناوے مختلف ہوتے ہیں، ٹریک سوٹ بنتے ہیں، ان میں بھی بھارت آ جائے گا اور پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا۔ اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں مزید۔ انڈیا کا نواں یہ فری ٹریڈ معاہدہ ہے، اس سے پہلے انڈیا ایسا ہی معاہدہ UK کے ساتھ، عمان کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ کر چکا ہے، اور یورپی یونین اس سے پہلے ایسا ہی معاہدہ جاپان، جنوبی کوریا اور ویتنام کے ساتھ بھی کر چکی ہے۔ انڈیا در حقیقت جو امریکی ٹیرف ہے نا جو اس نے لگایا ہوا ہے، اس کی تلافی چاہتا ہے، سمپل ٹیکنیکل لفظوں میں یہ جواب ہے۔ اور یورپی یونین جو ہے وہ آن دی پیرالل جو اس کا انحصار ہے امریکہ یا چین کے اوپر، اس سے انحصار اپنا کم کرنا چاہتی ہے، اس لیے دونوں مجبور ہوئے متبادل ڈھونڈنے میں، اور یہ وجہ بنی ان کی اپنی ریچ کو۔ انڈیا اس وقت دنیا کی چوتھی اور سب سے آگے بڑھتی معیشت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اس کا GDP 40 کھرب ڈالر کو چھونے کے قریب ہو چکا ہے۔ یہ معاہدہ ان دونوں ممالک کو انتہائی زیادہ تگڑا کرے گا ایز فار ایز ٹریڈ از کنسرن، ٹریڈ میں بہت کمال ہو جائے گا۔ ہاں، کاربن ٹیکس کے معاملات پہ یورپی یونین کے اسٹینڈرڈ ٹف ہیں، وہاں بھارت کو 0.1%، 1% تک معاملات ان کے خراب رہیں گے۔ اب ایٹ دی اینڈ کنکلوژن، کیا امریکہ چپ بیٹھے گا؟ میرا نہیں خیال۔ ان کے سیکرٹری خزانہ کی میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کو بتائی ہے کہ وہ یورپین کو احمق کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جنگ رکوانا چاہ رہے ہیں، جو آپ پہ جنگ نافذ ہوئی پڑی ہے اس کے پیچھے تو بھارت کا ہاتھ ہے، کیونکہ تیل خریدتا ہے، ریفائن کرتا ہے، پھر آپ ان سے خریدتے ہیں، بھارت پہ ہم نے ٹیرف بھی اس لیے لگایا۔ اور مجھے دیکھنا یہ ایک ذاتی طور پر ایک طالب علم کے طور پر کہ کیا ٹرمپ اس سے گھبراتا ہے یا رد عمل میں آ کے کوئی مزید سخت اعلانات کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے مہینے، یعنی اگلے مہینے نہیں بلکہ مارچ میں، فروری کے اینڈ اور مارچ میں کینیڈا کے PM بھی یہاں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چائنا کا رخ کر چکے، برطانوی PM بھی، فرانسیسی صدر بھی اور دیگر بھی۔ اب بھارت کی طرف بھی رجوع ہے ان تمام یورپی ممالک کے سربراہان کا، جن کو ڈیووس فورم، اکنامک فورم نے ٹرمپ نے اچھا خاصا لتاڑا تھا، چاہے وہ فرینچ پریزیڈنٹ ہوں
چاہے وہ یو کے پرائم منسٹر ہوں یا بالخصوص کینیڈا کے پرائم منسٹر ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر تفصیلی ویلاگ کیے ہیں. تو دنیا میں بگڑتے حالات اور جو ہیجمونیس بلاک پالیٹکس ہے اس کے بیچ میں بھارت نے اپنی روایتی خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے، جو ایک خاص طرز کی ان کی فارن پالیسی ہے جس میں رولا کم ڈالا جاتا ہے ہمسایوں کے علاوہ. خاموشی سے کارروائی ڈالی اور شاندار اور کامیاب بظاہر انہوں نے یہ ڈیل کیا. کیوں؟ کیونکہ بھارت کے جو فٹ پرنٹس ہیں بنگلہ دیش میں، چٹاگانگ کی جو اکنامک زون تھا وہاں سے بنگلہ دیش نے اس کی چھٹی کروا دی ہے. چابہار میں ایران سے ان کی مکتی ہو گئی کہ ایران کے ساتھ معاملہ چابہار کا جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب ان کا اس خطے میں صرف ایک ہی قابل اعتماد حلیف ہے، وہ افغانستان ہے. لیکن سرحد ساتھ لگتی نہیں، ٹریڈ ممکن نہیں ہے، جہازوں کے ذریعے ہوگی. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر متبادل جانب رخ کیا ہے. ہمارے جو دانشور ہیں، فیصلہ ساز ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا باقی ممالک ہم سے کوئی ایسی ڈیل کر سکتے ہیں. یہ ڈیلیں اسی صورت ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کچھ بیچنے کو، کچھ دینے کو. تو بھارت کے پاس جو کچھ ہے میں نے تو بتایا آپ کو، ہم جب تک کچھ بیچنے قابل نہیں ہوں گے واویلا ہی مچا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.